قرآن کریم نے شراب کو رجسم من عمل الشیطان بتایا ہے کہ یہ ناپاکی ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ فاجتنبوہ، مسلمانوں تم اس شراب کی لعنت سے بچو، لعلکم تفلحون، اگر تم کامیابی چاہتے ہو۔ شیطان تمہارے درمیان میں چاہتا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ۔ شیطان تمہارے درمیان میں مسلمانوں دشمنی اور عداوت کو پھیلانا چاہتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ بس ان چیزوں کی وجہ سے دوستو، جن میں سر فہرست شراب ہے، یہ نشہ ہے، یہ منشیات ہے۔ دوستو 2014 میں اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق کہ وادی کشمیر میں منشیات کی لت میں گرفتار لوگوں کی تعداد 70,000 کے آس پاس بتائی گئی تھی، لیکن 2019 میں ایمز کی رپورٹ کے مطابق ایسے لوگوں کی تعداد آپ کے اس وادی جنت بے نظیر میں 6 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے، جس سے اس بات کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ اب میری اس قوم کو بم و بارود اور ایٹم بم سے ختم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس قوم کی نئی نسل تو اپنے لیے قبریں کھود چکی ہے۔ دوستو آئے دن لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں مالیت کی جو منشیات ضبط ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، کہاں سے دوستو یہ منشیات آپ کے وادی کشمیر میں آ رہی ہیں دوستو؟ اور ہماری جوان نسل اور نئی نسل کی بڑی تعداد دوستو اس مصیبت اور اس لعنت میں حد سے زیادہ گرفتار ہو چکی ہے۔ دوستو اگر میں آپ کو یہ بتاؤں تو آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ایک رپورٹ کے مطابق صرف میری اس وادی کشمیر کے صرف 2 شہروں کا میں نام نہیں لیتا، صرف 2 شہروں میں دوستو آپ کے وادی کشمیر میں 3.5 کروڑ روپے کی روزانہ صرف منشیات پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ دوستو ایسے ماحول میں والدین کو چاہیے، اساتذہ کو چاہیے وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں کہ کم سے کم ہم اس نئی نسل کو اس لعنت سے آزاد کر پائیں۔ دوستو آپ کی وادی کے بارے میں، آپ کے جوانوں کے بارے میں، آپ کے اولیاء اللہ، آپ کے پرانوں کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کیا اس حد تک یہ قوم گر سکتی ہے۔ اللہ اکبر من کل کبیرہ، آئے دن لاکھوں کروڑوں کی مالیت کی جو یہ منشیات ضبط ہو رہی ہے آپ کی وادی میں، لیکن اس معاملے کو لے کر دوستو کہاں گئے وہ ہمارے بڑے قانونی ادارے جو اس پر سخت قوانین لاگو نہیں کرتے ہیں؟ اور کیوں اس پر پردہ پوشی کی جا رہی ہے؟ کیوں ان کے اسمگلروں پر پابندیاں عائد نہیں کی جا رہی ہیں؟ کیوں ان کے سروں سے، ان کے چہروں سے پردے نہیں اٹھائے جا رہے ہیں؟ دوستو اگر آپ اس وادی جنت بے نظیر اور اولیاء اللہ کی اس دھرتی کو اگر آپ اس لعنت سے آزاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ میں سے ہر ایک کو، چاہے وہ لکھا پڑھا ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ پہلوان ہو، چاہے وہ ناتوان ہو، جس حیثیت سے بھی آپ ہیں دوستو، آپ نے ایک ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے وادی کو اس لعنت سے آزاد کرنا ہوگا۔ دوستو اس کے لیے آپ نے اپنے بچوں کے بارے میں سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں۔ پیغمبر علیہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک انسان ذمہ دار ہے اور کل قیامت میں ہر ایک ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال ضرور ہونا ہوگا۔ بتاؤ کیا تم نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا؟ بتاؤ تم نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا؟ کہیں ایسا نہ ہو دوستوں جو والدین خود نشہ کرتے ہیں، جو خود سگریٹ پیتے ہیں، انہیں کوئی حق نہیں بنتا وہ اپنے بچوں سے یہ کہیں آپ چرس کیوں استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آتی ہے کہ مفتی صاحب دعا کریں، ہیپیٹائٹس کی بیماری ہو چکی ہے، شوگر میں یہ بیماری پیدا ہو چکی ہے، بلڈ میں یہ بیماری شروع ہو چکی ہے۔ دوستو ہم بڑے پریشان ہیں، ڈاکٹر حضرات پریشان ہیں، سارے لوگ بڑے پریشان ہیں۔ کیا ہوا ہمارے وادی کے اس نئی نسل کو کہ اس بری حد تک دوستو اس نشے کی لعنت میں گرفتار ہو چکی ہے؟ دوستو یہ ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب آپ سب نے دینا ہوگا کہ مذہب اسلام نے جس کو رجسم من عمل الشیطان فرمایا ہے، یہ ناپاکی ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان
शैतान तुम्हारे दरमियान में दुश्मनी और अदावत को पैदा करना चाहता है। दोस्तों आपके बच्चे वालिदैन के नहीं हो रहे हैं, वो वालिदैन के बागी हो चुके हैं। वजह उसकी ये है कि ये बच्चे हद से ज्यादा इस मंशियात में डूब चुके हैं। हमारी वादी कश्मीर दोस्तों इस वक्त इस मंशियात की लानत में इस तरह दफन हो चुकी है, डस चुकी है दोस्तों कि अफ्यून क्या, हेरोइन क्या, ब्राउन शुगर क्या, न जाने किस किस तरह की ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। जहां से आ रही हैं, अगर कोई ये कहे कि ये सारी चीजें पाकिस्तान से आती हैं तो हमें ये हक बनता है हम उन भेजने वालों पर ये कहें कि अल्लाह उन्हें तू गारत कर दे जो इन चीजों को यहाँ पे ला रहे हैं, जो इन चीजों को ये रिवाज दे रहे हैं, जो इन चीजों को यहाँ पे फैला रहे हैं। रोजाना दोस्तों खबरों में आता है, सोशल मीडिया पे आता है, आज 2 जवान पकड़े गए, आज 6 जवान पकड़े गए। कहां के हैं ये लोग? ये इस वादी, ये इस धरती के लोग हैं जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, जिस पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसे कहा कि ये तो गुनाहों की मां है, ये तो गुनाहों का मंबा है ये शराब और ये नशा। दोस्तों हमें चाहिए दोस्तों कि हम इस नशे से अपने कौम को दोस्तों बाखबर करें, इस मामले में इसके नुकसानात को बताएं, उलमा सामने आए, खुतबा हजरात अपने जुमा के मौके पर इसी मौजू को मुंतखब करें और आवाम के सामने इसकी कबाहत को बयान करें। दोस्तों अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो अनकरीब दोस्तों ये लानत हमारे आंगन में आ सकती है और हमारे बच्चों की लाशें हमारे सामने खड़ी होंगी। दोस्तों हमें तो पानी, बिजली, सड़क की फिक्र है और हमारे सियासी लीडरान तो सड़कों के बारे में बड़े परेशान नजर आते हैं। नहीं, सड़कें तो दूर की बात है, आपके जवानों की लाशें आपके आंगनों में, आपके सहनों में आपसे पुकार रही हैं कि अल्लाह के लिए कौम को बचाओ, अल्लाह के लिए कौम को बचाओ। इसलिए दोस्तों मेरी इस मजलिस में आप सब हजरात से दरखास्त है कि आप इस मंशियात के दलदल में, इस फंसे कश्मीर की अगर आप हेल्प और मदद कर सकते हैं तो इस मंशियात की लानत से, इस नशे की लानत से दोस्तों अपने जवानों को